آیات کبھی بھی اتفاق سے آپ کے سامنے نہیں آتی، یہ اللہ کے حکم سے بہت اوپر سے آتی ہیں اور ایک نعمت کی طرح آتی ہیں۔ اکثر ہم جس مسئلے میں الجھے ہوتے ہیں تو فیس بک یا واٹس ایپ پر اس سے متعلق کوئی آیت سامنے آ جاتی ہے۔ اس وقت اسے اپنے لیے ایک خصوصی پرائیویٹ پیغام سمجھیں اور کچھ دیر رک کر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو کیا سمجھانا چاہتا ہے، کیونکہ آیات کا وقت، مقام، دل کی کیفیت اور آپ کے اس وقت کے حالات، سب کا فیصلہ آسمانوں پر پہلے ہی ہو چکا ہوتا ہے، اور یہی قرآن کا معجزہ ہے۔ اللہ یقین والوں کے لیے راستہ بناتا ہے، اور جانتے ہو یقین والے کیسے ہوتے ہیں؟ جب ان کی دعائیں بھی ان کے خلاف ہو جائیں، جب بھی وہ اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے، ایسا یقین کہ جب ان کی پوری دنیا ان کے آنکھوں کے سامنے بکھرتی ہوئی نظر آ رہی ہو، تب بھی وہ آسماں کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں ہمیں معلوم ہے اللہ ہمیں تھام لے گا۔ تو بتاؤ، کیا تم اتنا یقین رکھتے ہو کہ اپنے منصوبوں کو اللہ کے منصوبوں کے لیے چھوڑ دو؟ نہیں، تم تو فوراً ڈر جاتے ہو اور پھر کہنے لگتے ہو اللہ نے میری دعائیں تو سنی ہی نہیں۔ کیا تم بھول گئے ہو کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو؟ تم کہو گے کہ ہم ایمان لائے اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ جان دینے اور آزمائش کے بغیر سچائی ظاہر نہیں ہوتی۔ یقین کی کڑی آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے، تب جا کر معجزے ظاہر ہوتے ہیں۔ تو ایسا یقین رکھو کہ اگر اللہ تمہیں دائیں طرف چلنے کا حکم دے تو تم چل دو، چاہے تمہاری خواہش بائیں طرف ہو۔ پھر دیکھو وہ کیسے بائیں کو دائیں میں بدل دیتا ہے اور تمہیں وہاں سے اپنی قدرت دکھاتا ہے جہاں سے تمہیں کوئی امید ہی نہیں۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان تکلیف یا صدمے پر روئے نہیں۔ صدمے پر رونا انسان کی فطرت میں شامل ہے، اس لیے شریعت نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ جو آنسو بے اختیار آ جائیں وہ بے صبری میں شامل نہیں ہوتے۔ البتہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ دکھ کے باوجود اللہ سے کوئی شکایت نہ ہو، بلکہ انسان دل سے اللہ کے فیصلے پر راضی رہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی ڈاکٹر آپریشن کرے، انسان کو تکلیف تو ہوتی ہے نا، اور بعض اوقات وہ بے اختیار چیخ بھی اٹھتا ہے، لیکن اسے ڈاکٹر سے شکایت نہیں ہوتی، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ وہ اس کی بھلائی کے لیے یہ سب کر رہا ہے۔ تمہارے آنسو جو تمہاری روح میں بہہ رہے ہوتے ہیں اور کسی کو نظر نہیں آتے، اللہ انہیں دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر نہیں ہے۔ تم نہیں جانتے، مگر وہ تمہاری حفاظت کر رہا ہے۔ ہر طوفان تباہی نہیں لاتا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے طوفان ہار نہیں بلکہ جیت لے کر آیا تھا، ویسے ہی تمہاری آزمائش بھی تمہاری کامیابی بن سکتی ہے۔ آغاز میں زخم ہوتا ہے مگر انجام میں شفا بن جاتی ہے۔ اللہ تمہیں ایسے نواز دے گا کہ تمہارے سجدوں میں بہنے والے آنسو اللہ کی رحمت پر حیران کر دیں گے۔ اگر اللہ تمہیں انتظار کروا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تمہیں سزا دے رہا ہے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تم مزید رابطے میں رہو۔ وہ چاہتا ہے کہ تم زیادہ دعا مانگو، اس سے بات کرو، کیونکہ وہ تمہاری آواز سننا چاہتا ہے۔ اس لیے وہ تمہیں وہ چیز ابھی نہیں دے رہا، اور شاید اسی وجہ سے وہ چیز تمہارے دل و دماغ سے بھی نہیں نکل رہی۔ تم خود اس کے اشارے کا انتظار کر رہے ہو، اور جب وہ اشارہ دے رہا ہے تو تم اس کی بات نہیں سن رہے۔ وہ نہ تم سے کچھ چھین رہا ہے اور نہ تمہیں مکمل طور پر دور کر رہا ہے، بلکہ وہ تمہاری دعا کا انتظار کر رہا ہے۔
تو پھر تم اداس کیوں ہو، مایوس کیوں ہو؟ خود کو وقت دو اور اس وقت تک دعا کرنا نہ چھوڑو جب تک وہ کن نہ کہہ دے۔ جانے سے پہلے ایک کام ضرور کرتے جائیں، کمنٹ میں الحمدللہ لکھیں اور اپنے دل کا بوجھ ہلکا کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی مزید ویڈیو آپ تک پہنچی جائیں تو ابھی فالو کریں، کیونکہ آپ کی سپورٹ ہی ہماری طاقت ہے۔